ناپاک گیہوں وغیرہ کو، چاول، دال یا اس کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جواب: اگر نجس پانی، ناپاک پانی یا اسی طریقے سے پیشاب وغیرہ بچے نے کر دیا اور پیشاب وغیرہ پڑنے سے یہ گیہوں، اناج وغیرہ جو تھا وہ ناپاک ہو جائے تو، اور نجاست ان گیہوں، دال، چاول وغیرہ میں جذب بھی ہو جائے، جس طریقے سے یہ پھول جاتے ہیں اس کو پانی میں لگنے سے، تو یہ اگر پھول جائے، جذب کر لے اور یہ پھول جائے، تو فقہاء کرام نے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ انہیں پاک پانی میں اتنی دیر رکھ کر کے چھوڑ دیا جائے، ان اناج وغیرہ کو اتنی دیر پانی میں رکھ کر کے چھوڑ دیا جائے کہ وہ پانی کو جذب کر کے اس پانی کو، جو پاک پانی ہے، اس کو جذب کر لے، پھر نکال کر کے اور انہیں جو ہے کسی اچھی جگہ دھوپ میں سکھا دیا جائے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ اگر یہ عمل کر لیا گیا تو پھر یہ اناج وغیرہ یا گیہوں، جو بھی اناج ہے، چاول، دال، چنا، جو بھی اناج وغیرہ ہے، وہ گیہوں وغیرہ سب جو ہے پاک قرار دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس عمل کو 3 مرتبہ کیا جائے تو یہ اناج پاک شمار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ شامیہ وغیرہ اور محیط برہانیہ کی عبارت کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر گیہوں میں نجاست گری لیکن وہ پھولے نہیں تو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حکم اور بھی اناج وغیرہ کا وقس علی ھذا کرتے ہوئے اسی کے اوپر حکم لگے گا۔ گیہوں کی عبارت اس طریقے سے محیط برہانیہ کے اندر ہے: الحنطۃ اذا اصابتها خمر وتشربت فيها وانتفخت من الخمر فغسلها عند ابی یوسف رحمہم اللہ۔ اس کے آگے جو ہے بہت لمبی عبارت ہے محیط برہانیہ کی، پہلی جلد 383 صفحے پر یہ عبارت نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھیں۔ شامی کے اندر پہلی جلد جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد 541 صفحے پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ محیط برہانیہ کے اندر مزید تھوڑی سی عبارت ہے کہ اگر گیہوں میں گیہوں کے اندر کوئی نجاست گر جائے لیکن وہ پھولا نہیں ہے وہ گیہوں، تو پھر 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، سکھانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے ایک محیط برہانیہ کی پہلی جلد 383 صفحے پر ہے، وہاں بھی دیکھیں گے تو یہ تفصیل مل جائے گی آپ کو۔ اور اردو کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 134 اور 135 پر بھی اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھیں گے تو تفصیل وہاں بھی مل جائے گی۔